السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ باری عز اسمہ نے ہمیں شعبان المعظم کا عظمت والا برکت والا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یہ 3 مہینے لگاتار رجب، شعبان اور رمضان مبارک کے ہیں۔ جب رجب کا چاند دیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب و شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان مبارک تک ہمیں پہنچا دیجیے۔ رجب کا مہینہ ختم ہو گیا، شعبان المعظم کے مہینے میں ہم داخل ہیں، اور اس میں بھی مہینے کا اکثر حصہ ختم ہو چکا اور قریب رمضان مبارک کے ہیں۔ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جو سب سے پہلا عمل کیا کرتے تھے وہ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 15ویں شعبان گزر گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میرے نام اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے رہوں۔ اور شعبان المعظم کا مہینہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے اس اعتبار سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے تعلق سے فرمایا: شعبان شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور شعبان المعظم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ یہ رمضان مبارک کا مقدمہ ہے، یعنی رمضان اس کے بعد جو آنے والا مہینہ رمضان مبارک کا ہے یہ انتہائی برکت، رحمت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ اتنا عظمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کو میں رمضان مبارک کے لیے ایک مقدمہ بنا دوں، یعنی رمضان مبارک کی تیاری کے لیے اس مہینے کو مخصوص کر دیا۔ یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ اس میں رمضان مبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے مہینہ آ رہا ہے، یہ اپنی زندگی کو اور اعمال کو سنوارنے والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس لیے اس کے استقبال میں، رمضان مبارک کے استقبال میں ہی
شعبان المعظم کے مہینے سے اس کی تیاری میں لگ جاتے تھے۔ ایک تو اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے اور دوسرے اعمال کے اندر اپنے آپ کو بالکل لگا لیا کرتے تھے کہ نمازوں کا 5 وقت نماز کے ساتھ نوافل کو اور بڑھا دیا کرتے تھے، صدقہ خیرات کو بڑھا دیا کرتے تھے، لوگوں کے ملنے جلنے کے اندر کچھ ایسی ترتیبیں بنا دیتے تھے کہ جس ترتیب پر زیادہ سے زیادہ عبادت کی جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم و کریم ذات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بڑا ہی پیار اور محبت فرماتے ہیں کہ اپنے بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑی الفت ہے کہ اپنے بندوں کو اللہ رب العزت ایسے ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں کہ جس موقع پر بندے اعمال کر کے اللہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں۔ کہ شعبان المعظم کے مہینے میں اپنے زندگی کی ایسی ترتیب بنائی جائے کہ جس میں رمضان مبارک کے لیے زیادہ سے زیادہ اعمال کیے جائیں۔ بندہ جب اللہ تبارک تعالیٰ سے دور ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے ایسے موقع عنایت فرماتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر بندہ اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ بڑی قربت والا مہینہ آ رہا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ تم میں سے جو مرد اور عورتیں نیک اعمال کرتے ہیں درا حالے کہ وہ ایمان والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ رب العزت سے بڑی پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اعمال کو سنوارنا، جو بندہ اپنے اعمال کو سنوارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو سنوارنے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اعمال کو کیسے سنوارا جائے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں جسم عطا فرمایا ہے، اعضاء و جوارح عطا فرمائے ہیں، انہی اعضاء و جوارح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانی عبادت کرتا ہے، یعنی یہی اسی اعضاء و جوارح سے صادر ہونے والے جو کام ہوتے ہیں اس کو جسمانی عمل، جسمانی عبادت کہی جاتی ہے۔ مثلا انسان اپنی زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، اپنی زبان کو سچائی کے راستے پہ لائے اور اللہ کے کلام کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے اور اللہ کا ذکر کرے، اس سے اللہ کے بول بولے۔ ایسے ہی آنکھ ہے تو آنکھ سے اللہ کے کلام کو دیکھے، اچھی چیزوں کے دیکھے، حرام چیزوں کو دیکھنے سے اس آنکھ کو بچائے رکھے۔ کان ہے تو کان سے غلط چیزوں کو نہ سنے بلکہ اچھی باتوں کو سنے۔ تو فرمایا یہ اعضاء و جوارح کے وہ اعمال ہیں کہ ان کے سنوارنے سے انسان کی زندگی سنور جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سنورے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، ایک ایسا نظام جس کو مثال سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ انسان جیسے کھیتی کے اندر بیج ڈالتا ہے تو فوراً پھل نہیں مل جاتا اس کو، بلکہ اس بیج کے اندر سے ایک کوپل نکلتی ہے، پھر اس کے اندر پتے آتے ہیں، پھر وہ پودا ہرا بھرا ہوتا ہے، پھر اسے پھول آتے ہیں، پھر وہ پھلدار ہوتا ہے۔ یعنی اتنے راستے سے، اتنی کٹھنائیوں سے گزرنے کے بعد پھر وہ پھلدار درخت ہوتا ہے، لوگوں کے نفع کا باعث بنتا ہے۔ لیکن بندہ روزانہ گھر سے جب نکلتا ہے اپنے جاب پہ یا نوکری پہ تو وہ ایک فیصلہ کر کے نکلتا ہے کہ میں اتنا زیادہ کما لوں، مجھے اتنی زیادہ مالیت مل جائے کہ میں اپنی زندگی کو سنوار لوں، اپنی زندگی کو خوشگوار بنا لوں۔ لیکن جب شام کو وہ لوٹتا ہے تو وہ ہاتھ خالی ہوتا ہے، اب وہ پریشان ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، لوگ رزق میں پریشان ہیں، گھر کے حالات سے پریشان ہیں، اپنی اولاد سے پریشان ہیں۔ تو فرمایا یہ پریشانیاں مال سے درست ہونے والی، دور ہونے والی نہیں ہے،
परेशानियां जो है वो माल से दूर होने वाली नहीं है। माल मुसीबतों को दूर नहीं कर सकता है। जिस तरीके से अल्लाह एक खेती का फल हासिल करने के लिए इतने सारे काम करने पड़ते हैं, इतने सारे रास्तों से गुजरने के बाद फल इंसान को हासिल होता है, तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़िंदगी को बनाने का और संवारने का एक निज़ाम है, जिसको कुरान करीम ने जगह जगह बयान फरमाया। कुरान करीम के अंदर सूरह यूसुफ है, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़यात को बयान करती है, जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या है। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं, नबी हैं। जब इनके लड़कपन की उम्र हुई तो अपने गांव से मीलों हज़ारों मील दूर चले गए, और वहां जाने के बाद उनको कुरान ने पूरा नक्शा वाक़या का खींचा है। वक्त के बादशाह की मलका के हाथ लगे और वो बाज़ार में बिके, ग़ुलाम बनाए गए, और जब ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारते रहे तो फिर बादशाह की बीवी ने उनको वरगलाया, अपनी तरफ बुलाया। लेकिन इनके वालिद मोहतरम ने जो इनको तालीम सिखलाई थी, जो इनकी तरबियत की थी, उस तरबियत पे अमल पैरा रहे, और इन्हें अल्लाह तबारक व तआला को हाजिर और नाज़िर समझकर आखिरत की ज़िंदगी को सामने रख करके उस औरत के बहकावे में न आते हुए इन्होंने अपना दामन को बिल्कुल पाक साफ रखा और बचाए रखा। फिर इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि नौज़ बिल्लाह इन्होंने ऐसे ऐसे हालात, ऐसे ऐसे काम किए, बादशाह की बीवी के साथ ऐसे ऐसे हालात आए। फिर इनको जेल की कोठरी की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। जब जेल में एक लंबी ज़िंदगी गुजार रहे थे तो बादशाह ने एक ख्वाब देखा, और ख्वाब में ये देखा कि 7 मोटी गाय हैं और 7 पतली गाय हैं, और जो 7 पतली गाय हैं और 7 मोटी गायों को वो खा रही है। तो ज़माने में ख्वाबों की ताबीर का एक रिवाज था, लोग अपने अपने ख्वाब की ताबीर पूछने जाया करते थे मुअब्बिरीन से, जो उस वक्त के ताबीर को बताने, सच्ची ताबीर बताने वाले लोग थे। बच्चों ऊपर चले जाओ, सीढ़ी पे मत बैठो, ऊपर जाओ। जो उस वक्त के मुअब्बिरीन थे, सबके पास इस ख्वाब को भेजा गया कि बादशाह सलामत ने ऐसा ख्वाब देखा है, लिहाजा इसकी ताबीर क्या है। लेकिन उस वक्त के मुअब्बिरीन ने कोई ताबीर नहीं बतलाई, कोई ताबीर नहीं दिखलाई। किसी को समझ ही में नहीं आया कि आखिर ऐसा ख्वाब है, इसकी ताबीर क्या हो सकती है। और बादशाह ने भी अपने मुशीरों को इधर उधर दौड़ा दिया, इस गांव में, इस शहर में, कि जाओ मेरे ख्वाब की ताबीर पूछो कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। लेकिन उन्हें ताबीर बताने वाला कोई नहीं मिला। एक मुशीर था, उसने कहा कि जेल के अंदर एक नौजवान है, मुझे बड़ा नेक लगता है, हो सकता है कि वो ताबीर आपके बादशाह सलामत आपके ख्वाब की ताबीर बतला दे। चुनांचे बादशाह ने कहा कि ठीक है, उसको हमारे पास हाजिर करो। और जब हाजिर किया गया तो बादशाह सलामत ने पूछा, अपने मुशीरों से कहा कि ज़रा पूछो कि बादशाह सलामत ने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा, इसकी ताबीर क्या है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कहा कि जाओ बादशाह से कह दो कि आइंदा आने वाली ज़िंदगी ज़माने में 7 साल ऐसे आएंगे जिसमें अनाज खूब उगेगा, आसमान से बारिश खूब होगी, लेकिन उस 7 साल के बाद 7 साल ऐसे गुजरेंगे जिसके अंदर खुश्क साली आएगी, कहत साली पड़ जाएगी। बादशाह सलामत बड़ा हैरान हुआ। बादशाह हैरान हुआ कि जब ऐसा आ जाएगा तो फिर हम किस तरीके से रियाया की खिदमत करेंगे, कैसे अनाज को तकसीम किया जाएगा। कि जब 7 साल तक खूब अनाज उगेगा, 7 साल तक कहत साली आ जाएगी, तो क्या होगा, अनाज तो ख़त्म हो जाएगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अनाज को ऐसे इस तरीके से तकसीम किया जाए, बचा बचा कर तकसीम किया जाए
اور اتنا ہی تقسیم کیا جائے جتنی لوگوں کو ضرورت ہو، تو اس طریقے سے آسانی کے ساتھ وہ 7 سال بھی گزر جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے کہا اور جا کر اپنی بیوی کے پاس جا کر کے کہا کہ غلطی اس نوجوان کی نہیں تھی، بلکہ غلطی تو تمہاری ہے کہ تم نے جو ہے اس کو ورگلایا، اور اس طریقے سے ورگلا کر کے تم نے ہمارے غلام کو جیل میں بھیجوایا۔ وہ تو اتنا نیک انسان ہے، اتنا شریف انسان ہے۔ اب تو میرا جی یہ چاہتا ہے کہ جو میری بیوی کی دامن کو داغدار ہونے سے بچا لے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بادشاہ کی کرسی اس کے حوالے کر دوں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ جب انسان اپنے اعمال کو سنوارتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی زندگی سنوار دیتا ہے۔ کہاں کنویں کے اندر ڈالے گئے، اس کے بعد بازار میں بیچے گئے، بیچنے کے بعد بادشاہ کے اندر غلامی کی زندگی گزاری۔ ایک نوکر اگر ہوتا ہے تو اس کو اپنے کام کاج کی، اپنی نوکری کی، اپنے وقت کی اس کو پیمنٹ، اس کو تنخواہ ملا کرتی ہے، لیکن غلام دن بھر گھر کے اندر کام کرتا ہے، اس کو کوئی تنخواہ نہیں ہوتی، تو غلامی کی زندگی گزاری۔ پھر اس کے بعد تہمت لگائی گئی، جیل کی کوٹری کی شعبتیں برداشت کی، لیکن جب اپنے دامن کو بچایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کا بادشاہ بنا کر دنیا سے رخصت کی۔ تو ہم سے اس واقعے سے، اس قرآن کے واقعے سے ہم نوجوانوں کو خاص طور سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ یا نوجوان بد نظری میں اور حرام کاری میں ایسے مبتلا ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام چیز ہے ہی نہیں۔ نامحرموں کے ساتھ گھومنا، ان کے ساتھ پکنک منانا، ان کے ساتھ سیر سپاٹے کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی ناگوار ہے۔ جب کوئی نامحرم کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا، اپنے اوقات کو گزارتا ہے، اپنی جوانی کو تباہ کرتا ہے، اپنی جوانی کو داغدار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 100% دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی نوجوان نامحرموں کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، اگر اس کے ساتھ شادی بھی ہو جاتی ہے، نکاح بھی ہو جاتا ہے، تو پھر زندگی گزارنا بڑا محال ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی تو اس کا گالیاں بھی کھاتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ تو گالی دیتے ایسا لگتا ہے پھول برسا رہی ہے، لیکن نکاح ہونے کے بعد اب اس کی ایک زندگی کی ترتیب بنانی پڑتی ہے۔ جب وہ ترتیب پہ آتا ہے، اب تک تو اس کی تمام باتوں کو اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا تھا، اب یہ چاہتا ہے کہ وہ میرے حوالے ہو جائے، میری باتوں پہ چلے، میرے کہنے پہ عمل کرے، تو اب یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ شیطان یہ کبھی ہونے ہی نہیں دے گا۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سال 6 مہینہ گزرتا نہیں کہ پھر الگ ہونے کی نوبت آتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے نوجوانوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آج نوجوان جاب کے لیے پریشان ہے، نوکری کے لیے پریشان ہے۔ ذرا اپنی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو کہ کہیں تمہاری زندگی جوانی تمہاری داغدار تو نہیں ہو رہی۔ اسی حرام کاری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے تم سے جاب کو چھین لیا، تمہاری صحت تباہ ہو رہی ہے، اوقات تباہ ہو رہے ہیں، مال برباد ہو رہا ہے، لیکن نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اچھا کر رہے ہیں۔ تو قرآن سراپا ہدایت ہے، صداقتوں کا محور ہے، اس کے اندر ایک ایک بات، ایک ایک حرف، ایک ایک حکم سراپا سچا ہے۔ جو قرآن پہ عمل کر لے گا، جو اپنی زندگی چاہتا ہے کہ میری زندگی پرسکون بن جائے، میری زندگی سنور جائے، میں خوشگوار زندگی گزارنے والا بن جاؤں، تو اسے چاہیے کہ اپنے اعمال کو سنوارنے میں لگ جائے۔ دوسری چیز بتلایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری آخرت سنور جائے، آخرت میں میں کامیاب ہو جاؤں، آخرت میں مجھے چین سکون والی زندگی مل جائے، تو ہم ایمان والوں کا ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر اسی دنیا کی چند زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اعمال نامے کے دفتر وہاں کھلے پڑے رہیں گے۔ جس شخص کے اعمال نامے بالکل درست ہوں گے، ان کے اعمال نامے میں نماز ہوگی، ان کے اعمال نامے میں سچائیاں ہوگی، ان کے اعمال نامے مخلوق خدا کی خدمت ہوگی، والدین کی فرما برداری ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزارا ہوگا، تو وہ شخص کامیاب ہوگا، وہاں خوش ہوگا۔
اور وہاں کی کامیابی جس کو مل گئی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، جس کامیابی پہ کبھی بھی جس پرسکون زندگی پہ کبھی بھی ذرہ برابر تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کو پریشانی کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسی ایک لمبی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ سنور جائے، وہ بن جائے، تو فرمایا پھر دنیا کی زندگی کو ہمیں سنورنا ہوگا۔ کہ دنیا کی زندگی کا آخرت کی زندگی کا دار و مدار دنیا کی زندگی پہ ہے، آخرت کی کامیابی کا دار و مدار دنیا کے اعمال پہ ہے۔ کہ ہم دنیا میں جیسے اعمال کریں گے، آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ویسے ٹھکانے پہ لا کے کھڑا کرے گا۔ ہم یہاں جھوٹ بولیں، ہم یہاں مسجد سے دور رہیں، ہم یہاں قرآن سے دور رہیں، ہم یہاں اپنی زبان سے جھوٹ بولیں اور رشوت لین دین اور کاروبار میں رشوت اور سود سے کام لیں اور یہ امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے گا، یہ تو ایسا ہی ہے کہ املی کا بیج لگا کر کے آم کے انتظار میں بیٹھا ہو۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون ایسا بے وقوف ہوگا جو املی کا بیج جو ہے زمین کے اندر ڈالے اور جب پودا اگے اور اطمینان سے بیٹھا رہے کرسی لگا کر، لوگ راستہ چلنے والے پوچھیں کہ کیوں بیٹھا ہے، تو یہ کہے کہ میں آم کے انتظار میں بیٹھا ہوں کہ کب جلدی سے یہ درخت آم کا پھل دے اور میں اپنے منہ کو میٹھا کروں، تو کہے گا کہ کتنا بے وقوف یہ آدمی ہے۔ کوئی دنیا کا انسان اسے عقل مند نہیں کہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیج ڈالا ہے املی کا اور انتظار کر رہا ہے آم کا۔ ایسے ہی ہم اللہ سے دور ہو کر زندگی گزاریں دنیا میں، مسجدوں کو ویران کر کے ہم دنیا میں زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کر کے ہم زندگی گزاریں اور آخرت میں کامیابی کی امید رکھیں، تو ہم سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ آج لوگ یہ سوچتے ہیں، کسی سے کہو کہ ذرا مسجد میں آپ کیوں نہیں آتے، تو کہتا ہے کہ ذرا جاب میں پریشان ہوں، ذرا بزنس میں پریشان ہوں، اس کی ایک ترتیب بن جائے پھر ہم مسجد میں آئیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے پہلے اس کی ترتیب بناؤ، اسی ترتیب پہ میں تمہاری دنیا کی زندگی کو سنوار دوں گا۔ پہلے تم اپنے اعمال کو سنوارو۔ تو آخرت کی زندگی اگر کوئی پرسکون چاہتا ہے تو دنیا کی زندگی میں ہمیں سکون حاصل کرنا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا اگر تم جو شخص مخلوق خدا کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رحمت والی نظر کو ہٹا لیتے ہیں۔ لیکن آج ایسا ہی ہوتا ہے، آج ایسا ہی ہوتا ہے کہ رسومات کو پورا کرنے کے لیے، شادی بیاہ کے رسومات کو پورا کرنے کے لیے، کہ میں اگر اس رسم کو پورا نہیں کروں گا تو میرے بھائی ناراض ہو جائے گا، میرے خاندان کے لوگ ناراض ہو جائیں گے، میرے بڑے بوڑھے لوگ ناراض ہو جائیں گے، بھلے اللہ ناراض ہو۔ لیکن فرمایا کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کے سارے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے دل کے اندر ان سارے روٹھے ہوئے کی محبت، تمہاری محبت ان سارے روٹھے ہوئے اور ناراض لوگوں کے دلوں کے اندر میں بیٹھا دوں گا۔ اس لیے کہ محبتوں کا ڈالنا، نفرتوں کا ڈالنا، ساری چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو فرمایا جو شخص اللہ کو اپنا بنا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کو اس کا بنا دیتے ہیں۔ مثال سے اس کو سمجھیے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، اپنے وقت کے ایک امام تھے، حدیثوں کا درس دیا کرتے تھے، لاکھوں لوگ ان کے درس میں رہا کرتے تھے۔ ایک عورت نے ان کی خدمت لے رکھی تھی۔ دنیا میں میرے خیال سے میں نے نہیں سنا اور نہیں پڑھا کہیں پہ کہ اتنی بڑی خدمت گزار عورت حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ 365 جوڑے دیا کرتے تھے، روزانہ صبح نیا جوڑا پہنتے، جب صبح سورج طلوع ہوتا تھا تو اپنے جسم پہ ایک نیا جوڑا ڈالتے تھے، اور وہ کہتی تھی کہ میں خدمت اس لیے کرتی ہوں ان کی کہ یہ اللہ کا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو عام کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسی خدمت کرنا اور جیتی جاگتی مثال دے کے حضرت خواجہ معین الدین اجمیر چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے ہی ملک میں قبر میں سو رہے ہیں، ایک انگریز آیا کہ چلوں دیکھوں ذرا وہاں پہ کیا ہوتا ہے، تو وہاں دیکھتا ہے کہ مسلمان بھی جا رہے ہیں، غیر مسلم بھی جا رہے ہیں اور سکھ بھی جا رہے ہیں، دور دور سے لوگ آ رہے ہیں۔ جب
ان کی قبر کی زیارت کر کے گاؤں کو اپنے گھر گئے تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ کیا دیکھ کر کے آئے؟ کہا کہ میں نے تو ایسا بادشاہ دنیا میں کبھی دیکھا ہی نہیں، تو اپنی قبر میں لیٹا ہوا ہے اور ہزاروں لوگوں کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی جائیں وہاں پہ مرادیں پوری کروائیں، مرادوں کو پوری کرنے والی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک ایسا شخص جو دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کر کے گیا، ساری دنیا کو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سامنے جھکا دیا۔ آج لوگ ان کے ڈنکے پیٹ رہے ہیں، دنیا میں پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کو راضی کیا تھا۔ روزانہ 5 وقت نماز فرض ادا کرنے کے باوجود روزانہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا 2000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا۔ یہ ہے ان کے عمل۔ اگر ہم ان کے نام لیوا ہیں، ان کو ماننے والے ہیں تو کم سے کم 5 وقت کی نماز کی پابندی کا اہتمام تو کریں۔ کہ خواجہ اجمیری کے اعمال یہ تھا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے علاوہ 2000 رکعت روزانہ نفل نماز پڑھتے تھے اور اللہ کو راضی کرتے۔ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ نے ساری دنیا کو ان کو قدمے میں لا کے رکھ دیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس اعمال کو بنانے والا، زندگی کو سنوارنے والا، اللہ کو راضی کرنے والا۔ تو رمضان مبارک سے پہلے ہم اپنی زندگی کا ایک رول بنائے، ایک ترتیب بنائے، تاکہ رمضان مبارک آتے آتے ہماری ایک ترتیب بن جائے کہ ابھی سے نمازوں کی پابندی کریں، ابھی سے تلاوت کا اہتمام کریں، ابھی سے مخلوق خدا کی خدمت کریں اور لوگوں کو خوب صدقہ خیرات کر کے اللہ کو راضی کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان صفاتوں میں ان کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔